الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سورہ ابراہیم کی رکوع آپ کے سامنے تلاوت کی، انشاءاللہ اس کا ترجمہ سرسری طور پر آپ کے سامنے عرض کروں. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب کہے گا شیطان قیامت کے دن فیصلے کے بعد، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور ہر آدمی کے بارے میں کہ جنتی جنت میں جائے اور جہنمی جہنم میں، یعنی فیصلہ ہونے کے بعد شیطان جو ہے وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ تھا. ووعدتکم، ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا. فاخلفتکم، تو میرا وعدہ جھوٹا ہے، میرا وعدہ جھوٹا ہے. ایک وعدہ اللہ کا تھا وہ سچا ہے، وہ آج ثابت ہو گیا. اور ایک وعدہ میرا تھا، میں نے بھی کیا تھا، لیکن میرا وعدہ فاخلفتکم، میرا وعدہ جھوٹا تھا. وما كان لي عليكم من سلطان، اور میرے پاس کوئی زور نہیں تھا کہ میں نے تمہیں مجبور کیا برائی پر، میں کوئی زور نہیں رکھتا تھا. الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی. شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو مجبور کر دے. شیطان صرف برائی کی ترغیب دیتا ہے، تحریر دیتا ہے، دعوت دیتا ہے. کرنا نہ کرنا یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. تو وہ کہے گا کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ میں تمہیں مجبور کرتا کہ تم یہ برائی کا کام کرو، یہ تو تمہاری اپنی مرضی تھی. میں نے صرف کہا تھا، ایک جھوٹا وعدہ کیا تھا تم سے، اور ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا سچا، اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا جھوٹا. فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مانی. فلا تلوموا ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو. فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ رب کی بات نہیں مانتے تھے اور میری بات مانتے تھے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آپ میں تمہاری کوئی داد رسی نہیں کر سکتا، نہ تم میری کر سکتے. اب میں تمہارے کسی کام کا نہیں، نہ تم میرے کسی کام کی. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ عالم ہوگا کہ انسان سہارے ڈھونڈتا کرے گا، تلاش کرے گا. پہلا کام قیامت کے دن یہ ہوگا کہ وہ تلاش کرے گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا جنتیوں کے بارے میں کہ تم جنتی ہو، جہنمیوں کے بارے میں کہ تم جہنمی ہو. اب جو جنتی ہے وہ تو دکھاتے بھی رہیں گے ایک دوسرے کو کہ لو بھائی ہمیں تو پروانہ مل گیا جنت کا. وہ تو بڑے خوش ہوں گے اور خوش ہو کر جنت میں جا رہے ہوں گے. لیکن جو جہنمی ہے ان کو جو پروانہ ملے گا
اور اس میں لکھا ہوگا ان کے تمام اعمال نامہ، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا. تو اس وقت پھر وہ کہیں گے اچھا اب کوئی سہارا مل جائے. تو قرآن اس کا مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے تشریح کرتا ہے. ایک مقام پہ آتا ہے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. یا اللہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو ہمارے بڑے تھے، لیڈر تھے، رہنما تھے، یا اللہ ہمیں ان سے ملا دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اچھا ان سے جاؤ مل لو جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو جب ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم نے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ فکر نہ کرو ہم تمہارے نجات دہندہ ہیں، ہم تمہارا کام سنوار دیں گے، تم ہمارے پیچھے پیچھے چلو ہدایت پالو گے، تم ہمارے ساتھ چلو بے فکر ہو جاؤ. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. یا اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی جن کے پیچھے ہم لگ گئے. پیچھے لگنا ہے صرف اور صرف ایک ذات کی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا اطعنا سادتنا، ہم تو پیچھے لگ گئے اوروں کے، اور انہوں نے کہا فکر نہ کرو ہم تمہاری بگڑی سنوار دیں گے. وکبراءنا، اور جنہوں ہم نے بڑا بنایا تھا اپنا. فاضلونا السبیل. یا اللہ یہ تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یہ ہمارا اعمال نامے میں یہ جو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ تو ہم نے نہیں کیے، ان کے کہنے پہ ہم نے کیے. انہوں نے کبھی روکا نہیں ہمیں، انہوں نے کبھی ٹوکا نہیں کہ یہ برا ہے، کبھی بتلایا نہیں انہوں نے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. بس ہم ان کے پیچھے اندھادھن لگے رہے. تو اللہ فرمائے گا اچھا جاؤ ان سے مل لو. جب جائیں گے ان کے پاس اور ان سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں تو تم نے بڑے دعوے کیے تھے، تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اب جو لیڈر ہے ان کے پاس جائیں گے، وہ مذہبی لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، دنیا میں آپ ویسے کسی کو فالو کریں، کسی کو پسند کرے، کسی کو بڑا جانے، کسی کے پیچھے لگ جائیں. جب ان کے پاس جائیں گے استبرأ الذین اتبعوا، اور ان سے کہیں گے دیکھو دنیا میں ہم نے بڑی تابعداری کی تمہاری، اور ہمیں یقین تھا کہ تم ہمیں نجات دو گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. تو وہ آگے سے کہیں گے کہ دیکھو آج ہمارے اندر بچاؤ کی کوئی طاقت نہیں، وہ ہمارے وعدے وہی ہے جو شیطان کہہ رہا ہے. جس طرح شیطان نے کہا لما قضی الامر، کہ جب فیصلہ سنایا جائے گا تو اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، اللہ کا وعدہ سچا تھا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا تھا. جو اللہ نے کہا کہ بھی تمہیں حساب دینا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں میرے سامنے پیش ہونا ہے، تمہارے لیے اعمال کی بنیاد پر نجات ہے، اچھے اعمال کی بنیاد پر جنت ہے، برے اعمال کی بنیاد پر جہنم ہے. یہ وعدہ تھا اللہ کا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ووعدتکم فاخلفتکم، اور ایک وعدہ میرا تھا، ایک وعدہ شیطان کا تھا. اور شیطان وعدہ کر کے بھول جاتا ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے. وعدہ کر کے وعدے سے مکر جانا یہ شیطانی خاصیت اور صفت ہے. تو شیطان صاف انکار کر دے گا کہ بھئی میں نے تو وعدہ کیا تھا، لیکن ووعدتکم فاخلفتکم، میرا وعدہ جھوٹا تھا، تم نے سچے رب کے سچے وعدے کو قبول نہیں کیا، اور تم جانتے تھے کہ میں جھوٹا ہوں، میرے وعدے جھوٹے، اور میری بات مان لی. ہمارا نہیں جانتا ہے کہ شیطان جو کہتا ہے وہ غلط ہے، شیطان کے پیچھے لگنا غلط ہے. اور ایمانداری سے بتائیے کہ دن میں ہم کتنی باتیں اللہ کی مانتے اور کتنی باتیں شیطان. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میرے کوئی زور تو چلتا نہیں تھا تمہارے اوپر، بھی میرے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا، میں کوئی مجبور نہیں کرتا تھا کہ تم گناہ کے کام کرو. ہاں میں صرف ترغیب دیتا تھا، وہ گناہ خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا، اور گناہ سے پہلے تمہیں یہ ترغیب دیتا کہ فکر نہ کرو، گناہ کر لو پھر معافی مانگ لو. میں تو یہ تو میرا کام تھا، میں یہ کہتا تھا کہ یہ گناہ ہے، جانتے ہو تم بھی، اور یہ گناہ بھی ہے، لیکن یہ دیکھ لو گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لینا، اللہ معاف کر دے گا. یہ تو میں نے پیش تھا، میں نے تو یہ کام بتایا تمہیں. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، اور اگر تم نہیں مانتے تو میرے پاس کوئی زور نہیں تھا کہ میں اپنا زور چلا لیتا تمہارے اوپر. فَلَا تَلُومُونِي
انفسکم ولوموا انفسکم، آپ مجھے الزام مت دو. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن جب افراتفری کی کیفیت ہوگی تو اس وقت جس کے بارے میں حکم ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، پھر وہ شیطان کے پاس جائے گا کہ اس نے مجھے ورگلایا، تو شیطان صاحب انکار کر دے گا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں بری ذمہ ہوں اس سے کہ تم نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا تھا. وہاں انکار کر دے گا تم نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا تھا. خدا کا شریک اس معنی میں کہ خدا کی بات نہیں مانتے تھے اور میری بات مانتے تھے. انی کفرت، میں بری ذمہ ہوں. فلا تلومونی انفسکم، اب تمہیں الزام مجھے مت دو. تو شیطان کے بعد پھر اپنے لیڈروں کے پاس آئیں گے، رہنماؤں کے پاس آئیں گے کہ تم ہمارے لیے کوئی گنجائش نکالو، تو وہاں سے بھی جواب مل جائے گا. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، تو ان سے یہ کہتے ہوئے الگ ہو جائیں گے کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے، جس طرح آج تم نے ہمیں چھوڑا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اس کے بعد اپنے بچوں کے پاس آئے گا، ان سے کہیں گے کہ بھئی بات یہ ہے میں نے جو بھی کیا تمہارے لیے کیا، میرے فراڈ کیے، جھوٹ بولے، دھوکے بازی کی، اور تمام جو بھی معاملات تھے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، صرف تمہارے لیے. اور اب تم دیکھتے ہو میری کیا حالت ہے. تو اس وقت بچے کہیں گے کہ تو ذمہ دار ہے ہماری تباہی کا، ہمارے گناہوں کا بھی تو ذمہ دار ہے. اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں ان کے ہاتھ میں دیا تھا، یا اللہ تو نے ہمیں ان کے ہاتھ میں دیا تھا، یہ ہمارے ماں باپ تھے، ہم راتوں کو دیر سے آتے تھے، ان کی پیشانیوں پر کبھی شکن نہیں آئی کہ ہم کہاں گئے اور کیا کر کے آئے. ہمیں گناہوں سے روکا نہیں کبھی، ہمیں انہوں نے پوری آزادی دی، ہم جو چاہیں کرتے پھرے. اور ہمیں کبھی آخرت کے بارے میں نہیں بتایا، قرآن کے بارے میں نہیں بتایا، ایمان کے بارے میں نہیں بتایا. وہ کہیں گے کہ اللہ ان کو پکڑ لو، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ ان کو پکڑ لو. اب بچے جو ہیں ماں باپ کے پاس جائیں گے، کتنی شفقت کرتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد سے. بچے جائیں گے کہ میں پکڑا گیا ہوں، ایک نیکی چاہیے صرف جنت میں جانے کے لیے. ماں کے پاس جائے گا بیٹا اور کہے گا کہ ایک نیکی اماں مل جائے تو میرا کام پار، میں جنت میں چلا جاؤں. تو اماں کہے گی بیٹا دنیا میں تو سب کچھ تجھ پہ نشاور کیا، آج نہیں، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. نہ ماں بیٹے کو دے گی، نہ بیٹی ماں کے لیے تیار ہوگی. کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق، کوئی بھی دوستی، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. فلا تلومونی انفسکم، وہاں سب ایک دوسرے سے یہ کہتے پڑیں گے کہ آج ہمیں ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، ہم بری ذمہ ہیں. شیطان سب سے پہلے کہے گا کہ میں بری ذمہ ہوں، میں نے کب کہا مجھے خدا کا شریک بناؤ. وہاں صاحب لٹائی سے انکار کر دے گا. انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. بھئی اپنے رب کی بات نہیں مانتے تھے، اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتے تھے، قرآن کی بات نہیں مانتے تھے، آخرت کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور میں تمہیں جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتیں، میری بات فوراً مان لیتے تھے. میں تمہیں جھوٹی بات کہتا تھا، تم مانتے بھی تھے کہ یہ بات غلط ہے، جھوٹی ہے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ادھر میں نے کہا اور ادھر تم نے مان لیا. فلا تلومونی انفسکم، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آپ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ تم نے سچے اللہ کی بات نہیں مانی اور میں جھوٹ بولتا تھا، میری بات مان لیتے تھے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، پھر کہے گا کہ ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اب میں بھی بھگت رہا ہوں تم بھی بھگتو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری داد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری داد رسی کر سکتے ہو، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. میرا تو ایک کام تھا، ایک جاب، میں نے تو اپنا کام کیا اور تم نے میری بات پر لبیک کہا. اب دیکھیں میں کسی پہ الزام نہیں ڈرتا، میں سزا بھگت رہا ہوں، تم بھی سزا بھگتو. اب کیوں چیز سے چلاتے ہو؟ اب جب وقت تھا اللہ کو منانے کا، جب وقت تھا اللہ کو راضی کرنے کا، جس طرح کہتے ہیں کہ بہلول ایک مجذوب گزرے ہیں
ایک دن بیٹھے ہوئے تھے بازار میں، تو کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں، میں اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو کہا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا بندے تیار نہیں صلح کرنے کے لیے، بندے تیار نہیں ہے صلح کرنے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ بندے اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے دوستی کر لے، اللہ سے تعلق پیدا کر لے، لیکن بندے تیار ہی نہیں۔ ایک دن قبرستان میں بیٹھے تھے اور قبرستان میں کسی نے پوچھا کہ بہلول یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ کہا آج میں پھر صلح کرا رہا ہوں۔ کس کی؟ میں بندوں کی صلح اللہ سے کرا رہا ہوں۔ کہا کیا نتیجہ نکلا؟ کہا آج اللہ تیار نہیں صلح کرنے کے لیے، آج اللہ تیار نہیں صلح کرنے کے لیے۔ صلح کرنے کے لیے دنیا ہے، قبر میں تو جا کے سب تیار ہوں گے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں تو صلح کارآمد نہیں۔ تو بہلول نے کہا کہ میں بیٹا ہوں بازار میں اس لیے تاکہ بندوں اور رب کے درمیان صلح کرا دوں، ان کے تعلقات استوار ہو جائیں، یہ بندگی اور والا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر لے، لیکن کوئی تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو قبرستان میں جا کے تو سب مان لیں گے، وہاں تو ہر ایک کی جب حقائق سامنے آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جب حلق میں غر غر کی آواز آئے روح نکلتے وقت، اس وقت مشاہدہ کی کیفیت ہوتی، فرشتے آدمی دیکھ لیتا ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں سامنے، اس وقت بندہ چاہتا ہے توبہ کرنا تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ دروازہ بند ہو، اب حقائق تیرے سامنے آئے، اب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب تو صلح کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ صلح نہیں کرنا چاہتا۔ صلح کی اجازت تب تک ہے جب تک انسان دنیا میں ہے اور موت کے آثار ظاہر نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں، کوئی نشانی نہیں، تمام تر تعلق اس کا غیب پر ہے کہ غیب پر یقین ہو کہ اللہ ہے، غیب پر یقین ہو کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، غیب پر یقین ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، غیب پر یقین ہو کہ قبر میں حساب دینا ہے، غیب پر یقین ہو کہ وہاں سوال جواب ہوں گے اور ان سوالوں کا جواب دینا ہے، غیب پر یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، غیب پر یقین ہو کہ اچھے اعمال پہ نیک جزا ہے، غیب پر یقین ہو کہ برے اعمال کی جزا سزا کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ یہ تمام باتوں کا تعلق آج سے ہے۔ آج اگر آدمی سمجھ لے ان باتوں کو تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نقشہ بیان فرمایا ہے، ہم سب اگر ایک منٹ کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے غور کریں، تو یوں لگتا ہے کہ قرآن کی یہ قرآن کی آیت ہمارے اندر ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہماری ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہمارے اعمال میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر جو پیش ہوگا، وہ معاملات جس کا سامنا ہوگا، وہ معاملات ہمارے سامنے رکھ دیے اور ایمان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا کہ آج اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ آج کا دن، آج کا وقت، آج کی ساعت، آج کا یہ لمحہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، یہ وقت، یہ ساتھ، یہ لمحہ، یہ دوبارہ ملنا نہیں۔ چاہے جتنی مرضی آدمی مال خرچ کر لے، جتنی مرضی کوئی ترقی کی کوئی صورت اختیار کر لے، یاد رکھیے جو لمحہ آج کا ابھی اور اسی وقت جو ہمیں حاصل ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ آنے والے لمحے کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ہماری کل زندگی تو گویا کہ 3 دن ہے، ایک دن وہ ہے جو گزر گیا، ایک دن وہ ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور ایک دن جو آنے والا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں، ملے یا نہ ملے۔ تو جو گزر گیا وہ نصیحت ہے، جو موجود ہے وہ غنیمت ہے، اور جو آنے والا ہے وہ محض امید ہے، اور اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ حاصل ہو یا نہ ہو۔ لیکن آج کو غنیمت جان کر اپنے رب سے صلح کر لے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو استوار کر لے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ہے میری طرف ایک قدم بڑھانے والا، حدیث قدسی میں ارشاد ہے جو ایک قدم بڑھاتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ بندوں کی قدر مجھ سے زیادہ کون جانے، اس لیے کہ بندوں کو میں نے پیدا کیا اور اپنے خلق سے، اپنے ہاتھوں سے اس کو خلق کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا۔ بندوں کی قدر اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اگر آج رجوع کر لے تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ورنہ کل تو یہ کہیں گے کہ اللہ ایک موقع مل جائے۔ اور اس وقت جس کی آج ہم سب سے زیادہ مانتے ہیں، سب سے زیادہ جس کی بات ہمارے دل پر اثر کرتی ہے، وہ صاف انکار کر دے گا، وہ گھر والے ہوں، وہ عزیز ہو، وہ دوست ہو، وہ شیطان ہو، یہ تمام جو ہمارے راستے میں دین کی راہ پہ چلنے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور جن کے کہے پر ہم چلتے ہیں، صاف انکار کر دیں گے۔ قیامت کے دن ایک اور مقام پہ آتا ہے، وہ کہے گا انی بری منک کا، میں تو تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ شیطان کہے گا کہ میں بری ذمہ ہوں، تم نے جو کچھ کیا، تمہارے سامنے دونوں باتیں رکھی تھی، ایک بات اللہ کی تھی اور ایک بات میری تھی، تو نے اللہ کی بات نہیں مانی اور میری بات مان لی، اب الزام دھرتے ہو مجھ پر، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کیا اب مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ بھی اللہ نے تمہیں کہا اللہ کی بات نہیں مانی اور میں نے تم سے کہا میری بات فوراً مان لی تم نے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہیں، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل ہوں گے ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، بہتی ہے جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، مزے کی جگہ میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ کوئی حسد ہوگا نہ جیلسی ہوگی کہ کوئی اونچے درجے میں ہے کوئی کم درجے میں ہے۔ دنیا میں نعمتوں کے ساتھ جیلسی بھی ہے، نعمتوں کے ساتھ حسد بھی ہے، کھانے کے ساتھ بیماری بھی ہے۔ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جو تکلیف سے خالی ہو، کوئی بھی شے ایسی نہیں۔ پانی جیسی نعمت آپ زیادہ پی لے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، کھانا مزے کا آپ نے زیادہ کھا لیا بیمار ہونے کا خطرہ۔ پھر چورن، کئی لوگ تو جیب میں چورن بھی رکھتے ہیں، یہ پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کئی گولیاں کھاتے ہیں۔ اب رات کو نیند، نعمت اللہ کی، اب نیند بھی نہ آئے تو اکثر پھول آتے ہیں جی رات کو نیند نہیں آتی، بھی بے چینی کی بے دن گزرتا ہے تو رات کو نیند کیسے آئے؟ دن میں 5 وقت نماز پڑھو پھر دیکھو رات کو نیند کیسے نہیں آتی۔ ایک دوست نے کہا جی نیند نہیں آتی، میں نے کہا ایک نسخہ بتاتا ہوں، اور یہ نسخہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ نسخہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بستر پہ جائے اور وہ کہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، تو شیطان اسے ہی کمپلیٹ کرنے نہیں دیتا اور اس سے پہلے ہی سو جاتا ہے۔ تو کئی دوستوں نے آزمایا اسے، تو اکثر نے کہا بھائی ہم تو کوئی الحمدللہ پہ سو جاتا ہے، کوئی سبحان اللہ پہ سو جاتا ہے، کوئی شروع میں۔ بعض خوش قسمت ایسے ہیں جنہوں نے کئی دفعہ تجربوں کے بعد کہا جی اب کامیابی ہو گئی، شیطان سے ہم بچ گئے، تو وہ تو تاج میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ کیسا عظیم نسخہ ہے کہ بھی رات کو نیند نہ آئے تو آسان طریقہ ہے کہ سبحان اللہ کی پھر شروع کر دو، الحمدللہ کی پھر شروع کر دو، اللہ اکبر کی پھر شروع کر لو، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے گولی کھا لی اور ایسی نیند آئے گی کہ بے فکری کی نیند سو جاؤ گی۔ تو فرمایا وہ خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں جا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، سلام بھیجیں گے۔ یہاں تو کسی کا گھر دیکھ لے، اچھا گھر دیکھ لیں تو ظاہری طور پہ کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر ہے، اندر سے کہیں گے کہ کب اس کے ہاتھ سے نکلے مورگیج ادا نہ ہو اور یہ بھی روڈ پہ آ جائے۔ وہ اندر کی باتیں تو یہ ہیں، کیونکہ انسان کی مزاج اور فطرت میں ہے۔ اب زیادہ تکلیف جو ہم اٹھاتے ہیں اس لیے کہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، زیادہ تکلیف دوسروں کو دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، اور جسے یہ دکھاوے کی مرض سے اللہ شفا عطا کر دے وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ وہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، اور اس معاملے میں یہاں کے لوگ ان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، وہ ایک دن عالیشان گھر میں رہتے، دوسرے دن روڈ پہ بھی آ جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں، سبوے میں بھی جا کر لے جائیں گے کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری تو تمام متاع جو ہے وہ گھر ہے، ہماری تمام متاع جو ہے وہ یہی ہے۔ ہم ایک بار کشمیر گیا، میر پور میں گیا، تو میں نے وہاں جو محلات دیکھے
وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے، اور تمام محلات میں چوکیدار رہتے ہیں، وہاں کوئی آدمی خود نہیں رہتا. وہ گھر بناتے ہیں محل دکھاوے کے لیے کہ بھی فلاں ملک کا گھر اتنا بڑا ہے تو چودھری کا گھر اس سے بڑا ہو، خان صاحب نے اس سے بڑا محل بنایا، اور خود رہتے وہی ڈربوں میں ہیں، انگلینڈ کے اسی ڈربوں میں رہتے، اپارٹمنٹوں میں رہتے، اور وہاں محلات تو بنائے کن کے لیے کہ رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور گھر بنا لیتے ہیں، اس میں جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ رہتے بھی ہیں اور ان سے وصولی بھی کرتے. تحیتہم فیہا سلام، وہاں جو امیر ترین جنتی ہوگا، جس کے سب سے بڑا عزت والی مقام اور بڑا جنت، وہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس سے بھی زیادہ اونچے مقام پر ہوں، وہ اس میں راضی ہوگا اور خوش ہوگا. اور دنیا میں اللہ اگر کسی کو یہ نصیب فرما دے کہ کسی کی مالی حیثیت پر کوئی پرواہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ابھی گزرے گا وہ جنتی ہے. ابن عمر ان کے پیچھے گئے کہ دیکھوں کیا ہے. 3 دن ساتھ رہنے کے بعد پوچھا بھئی آپ کوئی خاص کام تو کرتے نہیں، ہم نمازیں پڑھتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بشارت دی اور تم نظر آئے. تو عرض کیا، کہنے لگا کہ ہاں میرے اعمال تو یہی ہے، لیکن ایک بات ہے میرے اندر، اگر کسی کو زمین اور آسمان کی دولت مل جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو ابن عمر نے کہا اسی بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بشارت کے قابل سمجھا. تو یہ وہاں ہوگا تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو سلام بھیجیں گے، ایک دوسرے کے خوشی پر خوش ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت پر راضی ہوں گے. تحیتہم فیہا سلام. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ فرماتا ہے کہ میں کہنے کیسی خوبصورت مثال بیان کر دی تمہارے لیے کہ نیکی کی مثال ایک بیج اور درخت کی طرح ہے. ایک کسان ایک بیج ڈالتا ہے اور اس کے بدلے ایک درخت پیدا ہوتا ہے، اور سال ہر سال اس درخت میں پھل آتا ہے. اب اکثر پھل جو آپ کھاتے ہیں ہمیں معلوم تک نہیں کہ آم کا درخت کس نے لگایا، انگور کا درخت کس نے لگایا، کسی ایک نے درخت لگایا، اور وہ درخت جو ہے 1 سال نہیں کئی سالوں سے پھل دے رہا ہے. آپ بھی اگر کوئی نیکی اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس میں خالصتاً اللہ کی رضا ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، سینکڑوں سال گزر جائیں گے اور آپ کو ثواب ملتا رہے. اس کی مثال ہے کلمہ طیبہ کی. آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے. اس کے معنی سمجھ کر، اس کی حقیقت جان کر، اس کی روح پہچان کر جب آپ اس کلمے کو پڑھتے ہیں، عادتاً نہیں، دل کی گہرائیوں سے، روح کی گہرائیوں سے اس کلمے کو سمجھ کر کہ اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو میرا مالک ہے. یا اللہ میں صبح اٹھ نہیں سکتا اگر تو مجھے اٹھائے نہیں. یا اللہ میں کوئی عزت پا نہیں سکتا اگر تو مجھے عزت دے نہیں. یا اللہ میری رزق، میرا نوالا جو منہ میں رکھتا ہوں، یا اللہ اسے میرے لیے شفا بخش تو بناتا ہے. یہ عقیدہ بن جائے کہ میرے تمام تر کاموں کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، اور میری زندگی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گی تو دنیا میں بشارتیں ہیں، دنیا میں جنت کا نمونہ ہے. لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہمیں دنیا میں جنت کا نمونہ مل جائے تو ایک آسان طریقہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. تم چاہتے ہو دنیا میں جنت، تم چاہتے ہو آخرت میں جنت، تم چاہتے ہو اپنے قبر کو جنت، تم چاہتے ہو حشر کے دن جنت کے مزے، تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں میرے حبیب کی پیروی کرنی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں دن بھر جھوٹ بولتا رہا ہوں پھر کہوں بھائی میں عاشق رسول ہوں، میں حضور کا پیروکار ہوں، بات کیسے بنے؟ یہ اپنے اندر تجزیہ کرنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بھئی میرے اندر کوئی بات تو آ جائے، تھوڑی سی کوشش تو کر لوں. اگر سال بھر میں میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں، بس رسمی طور پہ آئے، جمعے کی نماز پڑھی، بے چینی سے بیٹھے رہے، امام نے ایک طرف سلام پھیرا اور بھاگ گئے. بھئی کم از کم اندر تھوڑی سی طلب ہوگی تو ہدایت ہے. طلب پیدا ہو جائے تو ہدایت ہے. اگر طلب نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ابو لہب کا گھر ہے. طلب نہیں، حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے. ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے حبیب تو ہدایت چاہتا ہے، یہ طلب نہیں رکھتا، میں ہدایت نہیں دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.